بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ میں موجود نہ پایا تو اپنے حجرے سے آپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ وہ 7 لوگ یہ ہیں: نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل، نمبر 6 شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور نمبر 7 چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک یہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ ناظرین، شب برات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات کے بارے میں ہمارے یہاں بہت ہی زیادہ افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ اہل علم کا ایک طبقہ ایسا بھی گزرا ہے جن کو سلف کہا جاتا ہے اور ان کے بہت سے پیروکار اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے۔ وہ تو سرے سے اس رات کی فضیلت کے قائل ہی نہیں، بلکہ وہ ان تمام روایات کو جو اس رات کی فضیلت میں آئی ہے کمزور بلکہ من گڑت تک سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رات بس عام راتوں کی طرح ایک رات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات قبرستان جانا محض اتفاق تھا۔ وہ اس رات کی کوئی خاص خصوصیت نہیں تھی۔ اس رات کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہے ان کو وہ لیلۃ القدر کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ وہ ایک دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ شب برات کے اس لفظ کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شب برات یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگر اس رات کی واقعی کوئی فضیلت ہوتی تو اس کے لیے حدیث میں لیلۃ البرات کا لفظ استعمال ہوتا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کسی رات کا نام نہیں سنا گیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال روز خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، سو اس کے لیے کسی رات کو مخصوص کرنے والی بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ کہ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت میں غلو کی انتہا کر دی ہے۔ انہوں نے ایسے اعمال گڑھ دیے ہیں اس رات کے لیے جن کا دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مشہور ہے کہ جو شخص شعبان کی رات یعنی شب برات کو 7 پتے بیر کے پانی میں جوش دے کر غسل کرے تو وہ تمام سال جادو کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اس طرح اس رات کے لیے ایک مخصوص قسم کی نماز کو بھی مقرر کیا گیا ہے جس میں کچھ خاص صورتیں کچھ خاص تعداد میں پڑھی جاتی ہے اور پھر اس نماز کی بڑی بڑی فضیلتیں بھی بیان کی جاتی ہے، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اہل علم کے اس طبقے کی طرف جنہوں نے اس رات میں اعتدال سے کام لیا ہے اور انہوں نے اس حوالے سے غلو سے اور انتہا پسندی سے احتراز برتا ہے، بلکہ ایک درمیانہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اس ضمن میں ہمارے سامنے بہت سی روایات آتی ہے جن سے یقینی طور پر اس رات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ چنانچہ حدیث نبویہ میں غور و فکر کرنے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 طرح کے اعمال کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصحال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع یعنی قبرستان جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیا چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی اور خلوت مطلوب ہے۔ یہ خلوت اور تنہائی کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب، میلے، اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہے، بلکہ ایک گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی ترین لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائے۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اسلامی ماہ میں ایامی 20، 13، 14، 15ویں تاریخ کے روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اور بھی موجب اجر و ثواب ہو۔